بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5واں پارہ آخر کا آدھا اور چھٹا سپارہ پورا پڑھا گیا ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے، ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ سے معافی طلب کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیں، میرے لیے معافی طلب کر دیں، اللہ سے میرے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو وہ معاف کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا پائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جس طرح یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر روضہ مبارک کے پاس جائے اور وہاں جا کر یہ بات کہے کہ میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور حضور آپ میرے لیے سفارش کر دیں اللہ سے، تو آج بھی یہ حکم ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس کے 3 دن کے بعد ایک دیہات کا رہنے والے ایک شخص آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئے اور زارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کتابوں کے اندر وہ روتے روتے گر گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ حکم دیا تھا کہ کوئی اپنے نفس پر ظلم کر لے، گناہ کر لے اور وہ اللہ سے بھی معافی چاہے اور آپ سے بھی سفارش کی درخواست کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی، میں نے گناہ کیا ہے، میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ میری سفارش کر دیں۔ تو یوں آتا ہے روایت سے کہ جتنے لوگ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سب نے اس بات کو سنا تھا کہ قبر میں سے یہ آواز آئی تھی کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اسی لیے ایک واقعہ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے، محمد بن عبید اللہ عتبی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئے اور اس نے آنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کری وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کے ذریعے سے، میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے یہاں سفارش کر دیں میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا یہ کہہ کر یہ جانے لگا تو اس نے، اس دیہات کے رہنے والے شخص نے کچھ شعر کہے تھے اور وہ شعر آج بھی مسجد نبوی میں لکھے ہوئے ہیں، وہ شعر آج تک لکھے ہوئے مسجد نبوی میں۔ وہ شعر کیا کہتے؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم۔ اے وہ ذات جتنے بھی لوگ زمین میں دفن ہیں، جن میں سب سے زیادہ آپ بہتر ہیں، جن کی مٹی سے ساری دنیا منور ہو رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، اس کی خوشبو سے معطر ہو رہی ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان اے وہ شخص جو قبر کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر میری جان فدا ہو، میری روح فدا ہو، کیونکہ جو قبر میں موجود ہیں فیہ العفاف والجود والکرم، انہی کی طرف سے عفاف اور سخاوت اور رحم کا معاملہ ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے شعر کا ہے اور آج بھی یہ شعر وہاں پر موجود ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو بھی آدمی روضہ اقدس پر جائے، اگر وہ اللہ کے نبی سے سفارش کرنا چاہے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، اس طور پر کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسری چیز یہ کہ دوسرے آیت جو اس پارے کے اندر تذکرہ کی گئی، 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تذکرہ کیا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ کا انعام کن لوگوں پر؟ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کیا صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ انعام کن پر کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کو تذکرہ کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقین پر یعنی صحابہ اکرام پر، شہداء پر اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر، یہ اللہ کا انعام ان لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے میں
قصر جو نماز ہوتی ہے سفر کے اندر، جو قصر کہا جاتا ہے، نماز 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم زمین پہ سفر کر رہے ہو تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے اس بات کے اندر کہ تم نماز کے اندر قصر کر دو۔ قصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھ لیں۔ سفر کتنا ہونا چاہیے جس میں قصر نماز کا حکم ہے؟ تقریباً 77 کلومیٹر کے ارادے سے آدمی اپنے مقام سے نکل جائے اور اپنے شہر کی حد کو پار کر لے، جہاں تک یہ کہا جاتا ہے بھائی ہمارا شہر ہے یہاں تک، اس حد کو جب پار کر لے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ 4 رکعت والی نماز جیسے ظہر، عصر، عشاء، اس کے اندر قصر کرے گا، یعنی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ کتنے کلومیٹر پر؟ 77 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے اپنی جگہ سے نکل جائے اور اپنے شہر کی حد کو پار کر لے اور پھر اس کی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ مغرب کی نماز 3 رکعتیں 3 ہی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں یعنی فرض، وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ سفر کے اندر سنتوں کا کیا حکم ہے؟ سفر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سفر تو وہ ہے جس کے اندر آدمی ریل میں چل رہا ہے، ہوائی اڈے پر موجود ہے یا بس اڈے پر موجود ہے کہ ابھی رکا ہے پھر آگے جانا ہے، ابھی رکا ہے پھر آگے جانا، بھاگم دوڑی کا سفر ہے۔ تو اگر ایسا سفر ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ فرض نماز ادا کر لے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ جب عشاء کی نماز پڑھے تو وتر بھی پڑھ لے، اور فجر کی جب نماز پڑھے تو اس کے اندر سنت 2 سنتوں کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ سب سے زیادہ تاکید سنن اور نوافل میں وہ فجر کی سنتوں کی آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تمہیں گھوڑے روند رہے ہوں تو بھی فجر کی سنتوں کو مت چھوڑو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت صبح فجر کی سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے سفر میں فجر کی جو 2 سنت ہیں اس کا اہتمام کریں۔ باقی اور جو سنتیں ہیں، اگر سفر ایسا ہے کہ جلد بازی کا ہے، کہیں آگے جانا، ابھی رکے آگے نکلنا ہے، تو پھر وہ صرف فرض ادا کر لے۔ اور فرض میں نے تذکرہ کیا، ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور اگر سفر اطمینان والا ہے، ایک جگہ سے ہم گئے کہیں گھومنے کے لیے گئے یا کہیں اور گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر جہاں پر اطمینان والا سفر ہے تو وہاں پر سنتوں کا بھی اہتمام کرے، زیادہ افضل ہے۔ کہیں بھی جانے کا ارادہ ہے، اپنے مقام سے نکلے اور کہیں جانے کا ارادہ ہے، کہیں رشتہ داروں کے جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے آدمی، تو کب وہ قصر کرے گا؟ ایک تو راستے میں تو قصر کرے گا ہی، دوسرا وہاں پہنچنے کے بعد قصر کب کرے گا؟ اگر اس جگہ پر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھے گا۔ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کہیں سفر میں گئے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام صاحب 4 پڑھائیں گے تو 4 ہی پڑھیں گے، کیونکہ امام کی اقتداء کے اندر ہے۔ تو ایک اس کے اندر 5ویں پارے میں سفر کی نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہودیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ یہودیوں کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ کہ ان کو نہ تو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے صحیح سالم ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، اس کی تردید کی گئی۔ دوسرا نصارہ کے ایک عقیدے کی تردید کی گئی۔ نصارہ کے اندر 3 طبقے موجود تھے۔ ایک طبقہ تو یوں کہا کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک یوں کہا کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک یوں کہا کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ، روح القدس اور اللہ، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ مت کہو کہ 3 کا 1 ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصارہ کے عقیدے کی تردید کی۔ 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، حابیل اور قابیل۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو قتل ہوا اس کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا کے اندر آئے تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 اولاد ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور دوسرے وقت میں 2 ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو اس وقت کی شریعت کا یہ حکم تھا کہ اس وقت میں جو ایک لڑکا لڑکی ہوئے ہیں یہ دونوں آپس میں محرم تھے، ان کا نکاح جائز نہیں تھا۔ یہ جو لڑکی ہوئی ہے اس کا اس لڑکے کے ساتھ، اور یہ جو لڑکی ہوئی ہے اس کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح جائز تھا، یہ اس وقت کی شریعت میں تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی تھی حابیل کی وہ کم خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اپنی خود کی بہن سے شادی کروں گا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کی نافرمانی مت کر، بلکہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس حکم کے مطابق زندگی گزار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ تو حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی۔ حابیل نے قربانی دی، اس کے یہاں دمبے تھے، بکرے تھے، ایک دمبا ذبح کیا، اور دمبا ذبح کرنے کے بعد پہاڑ پر لے جا کر اس کو رکھ دیا۔ قابیل نے، اس کے یہاں کھیتی ہوا کرتی، اس نے کھیتی کو لے جا کے تھوڑی سی وہاں لے جا کر رکھ دی۔ اب جب آسمان سے آگ آ کر کسی چیز کو جلا دیتی، جو بھی قربانی دی جاتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر نہیں جلایا تو سب کو پتہ لگ جاتا تھا بھائی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کوئی آدمی 1,00,000 کا جانور ذبح کرے یا 10,000 کا جانور، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ جانور قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تو ہم لوگوں کو کیا شکل دکھاتے؟ لوگوں کو پتہ لگ جاتا بھائی انصاف کی قربانی قبول نہیں ہوئی، انصاف کی قربانی قبول ہو گئی۔ صرف یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے کہ جو آدمی بھی قربانی دے رہا ہے اللہ کے لیے، کہ اس کا کیا گمان ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، آگ آ کے جلاتی تھی تو پتہ لگتا تھا قربانی قبول ہوئی، اور نہیں جلایا تو پتہ لگتا تھا نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے جو دمبے کی قربانی دی، حابیل حق پہ تھا، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کے دل میں حسد آیا۔ حسد ایسی چیز ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بال کو مونڈ دیتا ہے، بال کو ختم کر دیتا ہے، ایسے حسد ختم کر۔ دل میں حسد آیا، نے کہا اپنے بھائی سے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ۔ حابیل نے کہا کہ تو مجھے قتل کر دے، میرے اوپر تیرا ہاتھ چلا لے، تو میرا بھائی ہے، لیکن میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا، تو جہنمی لوگوں میں سو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اس قتل کے بعد جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ہوگا۔ اور یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ قابیل نے، اس قتل کے بعد قابیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کا منہ کالا ہو گیا تھا اور اس کے ایک ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ جب بھائی کو قتل کر دیا تو لاش کو لے کر گھوم رہا تھا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، اب کریں کیا اس لاش کا، پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، ایک کوا آیا اور اس نے زمین کو کھودا، ایک مردہ کوا تھا، وہ اس کو دفن کرنے لگا، تو کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوات اخی فاصبح من النادمین، ہائے افسوس میرے اوپر کہ میں ایک کوے سے بھی زیادہ گیا بیتا ہو گیا، تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اس کوے کے ذریعے سے بتایا کہ لاش کا یہ کرنا ہے، اور یہیں سے تدفین جو مٹی میں ہوتی ہے، یہیں سے سب سے پہلے تدفین شروع ہوئی ہے۔ اور بتایا گیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ آدمی جب حق بات اس کے سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرے، حق کے سامنے اڑے نہیں، حق کے سامنے آدمی ڈٹے نہیں، آدمی ہٹ درمی نہیں کرے، بلکہ حق آ جائے تو اس کو قبول کر لے۔ یہ واقعات اس میں تذکرہ کیے گئے، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ پر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔